نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں آج ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 17واں پارہ یعنی اقترب للناس یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 مکمل سورۃ الانبیاء اور نمبر 2 مکمل سورۃ الحج۔ ہم پہلے سورۃ الانبیاء کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، اور اس کے عناوین کچھ یوں ہیں کہ مشرکین مکہ کی زندگی کے بارے میں جو عقائد و نظریات تھے ان کی اصلاح کی گئی ہے، درستگی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی وہ بشر ہونے پر اعتراض کرتے تھے اس کی اصلاح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت توحید پر جو ان کے اعتراضات تھے اس کے حوالے سے جوابات دیے گئے ہیں، اور تنبیہ کی گئی ہے، زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ سورت کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو غفلت پر جو ہے نا وہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں ہیں، اور جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذکر آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا۔ تو یہ رویہ ان کا درست نہ ہے، اور یہ تنبیہ مشرکین مکہ کو کی گئی ہے، اور اسباب بھی جو ہے نا کہ بھی وہ اس طرح کیوں کیا کرتے تھے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کے تصورات غلط ہیں۔ وہ نبی کی بات اسی لیے تو دھیان سے سن نہیں رہے کہ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ کوئی جو ہے وہ انسان اور بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم الشان کلام جس کی فصاحت و بلاغت، جس کی بیان کی گئی حقیقتوں کہ وہ معترف تھے، اور تو پھر اس کلام کا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھا جائے؟ تو وہ خود ہی ان میں سے کچھ اسے جادو کہہ رہے ہیں، کچھ اسے شعر و شاعری کہہ رہے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار خواب ہے اور ان کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے وہ یعنی بشری بنایا ہے، اور ان کا کوئی ایسا جسم نہیں تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور وہ ہمیشہ ہی یہاں رہیں۔ اور پھر جب سب کچھ سمجھایا گیا پھر بھی انبیاء کہ جو ہے نا وہ بشر ہونے کا انکار کیا گیا اور ان کی دعوت کا انکار کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر تنبیہ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات کی حقیقت بیان کی اسی صورت کے دوسرے رکوع میں کہ کائنات کی تخلیق، اس کی پیدائش کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اسے کھیل تماشا سمجھتے تھے، اور یہ نظریہ تھا کہ جی یہاں کوئی جزا سزا کا تصور آگے جا کر تو ہے نہیں، تو بھی جو ہے نا کیا نیک اعمال پر جنت ملے اور برے اعمال پر جہنم ملے، لہٰذا وہ اسے دل لگی کا کھیل کود کا سامان جو ہے نا سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اپنی طرف سے کچھ اور بنا لیتے۔ تو یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ حق باطل پر جب لگتا ہے تو اس کا دماغ نکال دیتا ہے اور اسے جو ہے نا وہ زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر توحید کی ایک سادہ سی دلیل بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کائنات میں 2 الہ ہوتے تو کائنات کا نظام کبھی چل نہیں سکتا۔ جس طرح ایک گھر، ایک ادارے، ایک کمپنی، ایک فیکٹری کے اندر 2 سربراہ نہیں چل سکتے، 2 آنر نہیں چل سکتے، کیونکہ ایک کہے گا کبھی یہ کریں اور دوسرا کہے گا یہ کریں۔ ایک کہے گا کہ فیکٹری کے اندر جو ہے نا وہ مزدوروں کو زیادہ کیا جائے اور دوسرا کہے گا نہیں کم کیا جائے۔ ایک کہے گا کہ جی وہ آمدن زیادہ ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا آمدن کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی سادہ سی دلیل دی ہے، اور یہ بھی اسی صورت میں واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی نئی دعوت نہیں، بلکہ وہ دعوت وہ ہے جو اس سے پہلے جو ہے نا وہ انبیاء کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے
مشرکین مکہ کی طرف سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے پر جواب دیا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، اور وہ تو اللہ رب العزت کے ہر آن جو ہے نا وہ فرما برداری کرتے ہیں، حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اور وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات سے متعلق کچھ سائنسی انکشافات کیے ہیں۔ دیکھیں جی، جو حقیقتیں آج کھل رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں، منکشف ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے کر دیں۔ مثلا موجودہ دور کے سائنسدان، ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان یہ سب کچھ جو ہے کائنات ایک گولا تھی، پھر اس کے اندر جو ہے نا دھماکہ ہوا، یہ پھٹا اور زمین اور آسمان الگ ہو گئے اور پھر ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ تو اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا، اور یہ اسی تیسرے رکوع کی پہلی آیت کے اندر مذکور ہے۔ اس طرح جانداروں کی تخلیق کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر جاندار کو ہم نے جو ہے نا وہ پانی سے پیدا کیا، اور پانی اس کی ضرورت ہے، اور پہاڑوں کی حیت اور مقصد واضح کیا کہ ہم نے پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین ہلے نہ، اور ہم نے پھر پہاڑوں کے اندر یہ نہیں کہ ساری دیوار بنا دی، ہم نے کھلے رستے بنا دیے تاکہ جو ہے نا لوگ ان رستوں پر چل کر جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اور موجودہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ زمین کے اندر پہاڑ 13 کلومیٹر تک جو ہے نا وہ زمین کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زمین ہلتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی زمین ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تھر تھراتی ہے، اور پھر ہر چیز ہلتی ہے، تو اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی پھر قیامت تک کے لیے کوئی چیز ہلے گی نہیں، قیامت کو بھی زلزلہ نہیں آئے گا، اور یہ پہاڑ اللہ سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورج، چاند اور آسمان کا ذکر کیا کہ آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا، اور سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا، سب اپنے مدار میں اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ سائنسی حقائق واضح کرنے کے بعد اور اپنی تخلیقی شاہکاروں کے بعد معبودان باطلہ کی حیثیت واضح کی کہ تمہیں اللہ کے سوا کون بچا سکتا ہے، اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہارے کام آئے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور دین سے مشرکین مکہ کی بے اعتنائی کی اللہ رب العزت نے ایک وجہ بیان کی کہ بے پرواہی کیوں برتتے ہیں، تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ ہم نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے باؤ اجداد کو بھی، تو باؤ اجداد کی بھی یہی روش رہی ہے، ان کا بھی یہی رویہ رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہم جو ہے نا وہ زمین کو تنگ کر رہے ہیں ان پر، اور مسلمان فتح کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ غالب آ سکتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا پہلے ربوع کے آخری رکوع میں کہ بھی قرآن مجید ایک نصیحت ہے اور یہ ذکر مبارک ہے، اس کے باوجود مشرکین مکہ جو ہے نا اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیسے ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کے واقعات کا سلسلہ شروع کیا۔ دوسرے ربوع کے اندر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ پس منظر یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے پر انہیں فخر تھا، اور وہ اپنے آپ کو اولاد سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا، حقیقت بیان کی، اور پھر قوم کا رد عمل کیا تھا، اور پھر قوم نے انہیں تکلیف کیا دی اور ان کو ہجرت کرنی پڑی، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمہاری دعوت کچھ اور ہے، تمہارا نظریہ کچھ اور ہے، تمہارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا نظریہ کچھ اور ہے، تو یہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے۔ اللہ رب العزت آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم باز نہ آئی۔ ایک دن قوم، سیاق و سباق بتاتا ہے کہ ایک دن قوم میلے پر گئی، اور پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، صرف بڑے کو چھوڑ دیا۔ قوم واپس آئی، حیران ہو گئی، ششدر رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے آئے، کہا یہ کس نے کیا؟ کہا لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ کسی بڑے نے کیا ہے، تو بڑا موجود ہے، تم ان سے پوچھ لو۔ اب وہ حیران ہو گئے، اب کیا جواب دیں، خود شرمندہ ہوئے، سر جھکا لیے، اور کہنے لگے جی تو یہ پتہ تو ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ضرب لگائی، کاری ضرب، کہ جب بولتے نہیں ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت براری نہیں کر سکتے، داد رسی نہیں کر سکتے، تو پھر کس لیے اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ انہیں شریک بناتے ہو؟ قوم اپنے جھوٹے معبودوں کی جو ہے نا حفاظت کے لیے جو ان کی جو حمیت تھی وہ جاگ اٹھی، انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے نا پھر کیا کریں، آگ میں جلایا جائے۔ چنانچہ چتا جلائی گئی، آگ بھڑکائی گئی، لوگوں نے حصہ ڈالا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا کی دین کے باغی کا حشر کیا ہوتا ہے، لیکن ہوا وہی جو اللہ رب العزت نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر جلنے کی بجائے، کوئلہ بننے کی بجائے ایسے پھر رہے تھے جیسے کوئی باغ ہو، سیر کر رہے تھے،
قوم جب باز نہیں آئی تو انہوں نے پھر عراق سے فلسطین کی طرف جو ہے نا وہ کیا کی، ہجرت کی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بہت ہی جو ہے نا وہ اخلاقی برائیوں کے جو ہے نا وہ کیا تھے، مرتکب تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی جو ہے نا وہ عرض فلسطین کی طرف نجات دی، اور یہ مبارک سرزمین ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جا بجا اس مبارک سرزمین کی برکت کا ذکر اسی لیے کیا تاکہ لوگ اس کی اہمیت سے واضح ہو سکیں، لوگ اس کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اور شروع میں اللہ رب العزت نے، جیسا کہ پہلے رکوع میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بشر ہونے کا ذکر کیا ہے کہ انہیں انسانی عوارض لاحق آتے ہیں جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی مثال دی کہ لوط علیہ السلام قوم سے تنگ آئے، اگر نور ہوتے، اگر بشر نہ ہوتے تو یہ معاملات نہ ہوتے، قوم تنگ نہ کرتی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو ہے وہ پھر یعنی اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ دعا کی مظلومانہ انداز میں، اللہ مدد کر، اور اللہ رب العزت نے پھر مدد کی۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اگر وہ نور تھے، نبی نہیں تھے، بشر نہیں تھے، تو پھر اتنا عرصہ وہ بیمار کیسے رہ گئے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آئے بغیر تنگ آ کر، دل برداشتہ ہو کر وہ نکل کیوں گئے، اور پھر جو ہے نا وہ مچھلی کے نرغے میں آ گئے، مچھلی نے نگل لیا، اندھیروں پر اندھیرا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا پھر انہیں آیت کریمہ کے ورد پر اس طرح کے اندھیروں سے جو ہے نا وہ کیا کر دی، نجات دلا دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جس طرح باقی انبیاء کو عوارض لاحق ہوئے، ان پر مشاکل آئیں، مصائب آئے، تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے خاص رحمتیں کی، نعمتیں کی، انہیں حکمت و علم سے نوازا، انہیں دنائی اور جو ہے نا فہم و فراست سے نوازا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مل کر تسبیح کیا کرتے تھے، اور لحن داؤدی انہیں جو ہے نا خوبصورت ترین آواز سے نوازا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور جنوں پر ان کی حکومت تھی، اور جو ہے نا وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیوں کو سمجھ پاتے تھے۔ اس طرح ہوا اللہ رب العزت کے تابع کر دی تھی، اور ہوا جو ہے نا وہ انہیں لے کر بیت المقدس کی طرف لے جایا کرتی تھی، اور جنات جو ہے نا ان کا کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا کام بھی قرآن مجید کے بیان کے مطابق جنات سے کروایا، مزدوروں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے ہمارے ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں نجات دلائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مشکل وقت میں سے پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ ایک قسم کا اسم اعظم ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جو ہے نا وہ محلے والوں کو بلا لیا جائے، کوٹلیاں رکھ دی جائیں، ٹھیک ہے، اور سب جی آپ اتنی دفعہ پڑھیں، آپ اتنی دفعہ آپ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، یہ آپ کا دین قطعاً نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دین کی حقیقت بازی، دین اصل میں ایک ہی ہے، بس یہ جو فرقے ہیں لوگوں کی کارستانی ہے، لوگوں نے اسے تقسیم کی ہے، دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ معبودان باطلہ اور ان کے پیروکار دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی عبادت کرتے رہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے رہیں اور شریک ٹھہراتے رہیں، تو کیا وہ بھی جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اصول واضح کیا کہ جو اپنی عبادت کروانا دنیا کی زندگی میں پسند کرتا رہا ہے، وہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا، عابدین کے ساتھ ہی جائے گا، پیروکاروں کے ساتھ ہی جائے گا جہنم میں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں پھر غفلت سے جو ہے نا وہ تنبیہ کی ہے کہ جس طرح شروع کیا، اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا قیامت بہت قریب آ گئی ہے، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ جو مقرر کیا ہوا سچا وعدہ ہے وہ بہت قریب آ گیا، لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قیامت کے چند مناظر ذکر کیے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ مشرکین کے لیے مصیبت ہوگی اور بڑی مصیبت ہوگی، جبکہ مومنین کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ فرشتے جو ہے نا انہیں استقبال کریں گے، اور جہنم کی جو ہے نا وہ حرارت تک انہیں نہیں پہنچے گی، آگ کی تکلیف تک نہیں پہنچے گی، اور اللہ رب العزت اس دن آسمانوں کو ایسے لپیٹ لے گا جیسے کوئی کاتب اپنے رجسٹروں کو لپیٹ لیتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے ہی ہمیں پیدا کرے گا جس طرح اللہ رب العزت نے یعنی پہلے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ اصول ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو یاد رکھو، پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے یہ اصول ذکر کیا تھا کہ ہم زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت نیک بندے کو بنا دے گا زمین کا وارث اگر تم باز نہ آئے۔ جی تو ناظرین، دوسرا حصہ سورۃ الحج، اس طرف آتے ہیں ہم۔ یہ سورت دو حصوں میں نازل ہوئی ہے، جو پہلا حصہ ہے مکہ کے آخری دور میں، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ مدینہ کے آخری دور میں۔
بدری زندگی کے آخری دور میں، اور اس آخری دور کے اندر جو حصہ نازل ہوا ہے اس کے اندر مسلمانوں کو تلوار اٹھانے اور جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ بھی واضح کیا ہے کہ جس طرح پچھلی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم پر اللہ زمین تنگ کر دے گا، تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بھی وہ دفاعی جو ہے وہ جنگ کریں، اور اس کی اجازت دی گئی ہے انہیں۔ پچھلی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے یوم حساب کی شدت اور سختی کا ذکر کیا ہے۔ صورت کا آغاز اس بات سے ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ایسا زلزلہ ہے لوگوں کو ایسا بے پرواہ، ایسا لاپرواہ کرے گا کہ دودھ پلانے والی اپنے جو ہے نا وہ دودھ والے بچے کو گرا دے گی، اور حاملہ اپنے حمل کو بھول جائے گی، اور لوگ ایسے لگے گا جیسے نشے میں ہیں جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کا پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے متعلق شک کرنے والوں کو خطاب کیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو، پہلے تو نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اگر اس وقت پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور تمہاری تخلیق ہے کیا؟ ایک پہلے مٹی سے اللہ رب العزت نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، والد کو، بعد میں اولاد کو نطفے سے بنایا، نطفے کو اللہ رب العزت نے ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے بوٹی بنایا، گوشت کی بوٹی بنایا، اور پھر اس بوٹی کی کسی جگہ پہ شکل بنی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ شکل نہیں بنی ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں تقریباً 9 ماہ جو ہے نا وہ کس میں ٹھہرایا، یعنی رحموں میں ٹھہرایا، اور اللہ رب العزت نے پھر ہمیں جو ہے وہ بچہ بنایا، بچپنا، پھر اس کے بعد طفولیت، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آخرت کے متعلق انکار کیوں؟ قیامت کے وقوع کے متعلق شک کیوں؟ اس طرح مشرکین مکہ کو سخت ترین وارننگ دی گئی ہے پہلے اور دوسرے رکوع میں کہ وہ باز آ جائیں، وہ اللہ رب العزت کی آیات کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغیر علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب و دلیل کے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں عذاب چکھائے گا، اور آخرت میں بھی ان کو جلانے والا عذاب چکھائے گا۔ مشرکین اس طرح اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع کے اندر کچھ متذبذب لوگوں کا ذکر کیا کہ مکہ کے اندر کچھ متذبذب لوگ تھے جو اس بات کا انتظار کر رہے تھے، جو نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف، جو نہ مشرکین کی طرف نہ مسلمانوں کی طرف، تو وہ اس انتظار کر رہے تھے جی دیکھیں گے جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، یہ فرق ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے، یا وہ اہمیت کوئی نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا کہ جن کا یہ رویہ ہے نا کہ کچھ دیں تو ٹھیک، کچھ نہ دیں، آزمائشیں آئیں تو پھر جو ہے نا وہ کیا کیا، الٹے منہ پھر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نقصان ہی نقصان ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی دوسرے رکوع میں ساری کائنات کے متعلق ذکر کیا کہ ساری کائنات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، تسبیح کرتی ہے، تذکیر کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے۔ ان میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، اور اس طرح تارے، پہاڑ، درخت اور جاندار اور لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی تسبیح نہیں کرتے اور اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے چوتھے اور پانچویں رکوع میں مسجد حرام کی اہمیت واضح کی کہ وہاں جو بے دینی پھیلائے گا اللہ رب العزت اسے سخت ترین عذاب چکھائے گا۔ اصل میں مشرکین مکہ جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں تو مشرکین مکہ نے حج اور عمرے کے دروازے بند کر دیے، بلکہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے تو ان کی بے عزتی کی گئی، انہیں مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ڈرایا اور دھمکایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پانچویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بیت اللہ کے معمار ہیں اور حج بیت اللہ کے بانی ہیں۔ تو اگر تم ان کو لا سمجھتے ہو اور تمہیں بڑا فخر ہے کہ تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، تو پھر اللہ کا دروازہ اور در کیوں لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، مسلمانوں کے لیے کیوں بند کر رکھا ہے تم نے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ کو شرک سے پاک کیا جائے اور رکوع سجدہ کرنے والے طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھا جائے، اور لوگ جو ہے نا وہ حج کرنے کے لیے آئے، اللہ رب العزت نے اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ بھی لوگ باز آ جائیں، بتوں کی پلیدگی سے دور رہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم اور آداب ذکر کیے۔ دیکھیے دنیا کے ہر مذہب میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے کہ اپنے محبوبین کے لیے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ قربان کیا جاتا ہے، تو اسلام میں بھی جو ہے نا قربانی مشروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ قربانی جو ہے نا وہ تا قیامت وہ مقرر کر دی اور بتایا کہ بھی جانوروں کو تم اللہ کا نام لے کر ان کا خون بہاؤ، اونٹ ہے تو اس کا گھٹنا باندھ دو، جب اس کے پہلو گر پڑے تو خود بھی کھاؤ، مستحقین کو کھلاؤ، جو مانگنے والا اسے کھلاؤ، جو نہیں مانگتا اسے بھی کھلاؤ، اور یاد رکھو کہ تمہارے یہ خون
اور یہ جو ہے نا چمڑی گوشت وغیرہ اللہ کے حضور نہیں پہنچتے. وہاں پہنچتا ہے تو انسان کا تقوی، خوف اور دل کی کیفیت اور خلوص. یہ خلوص کتنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا عمل یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یا نمود و نمائش کے لیے کیا. اس طرح سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ مشرکین مکہ نے حد کر دی، باز نہیں آئے. 13 سال برداشت کیا گیا، تکلیفیں سہی گئی، مصائب کے پہاڑ جو ہے نا وہ آلام کے پہاڑ توڑے گئے، تو ہر ممکن جو ہے نا ان کے ساتھ اس نے سلوک برتا گیا، لیکن یہ باز نہیں آئے. تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اور پھر جہاد کی حکمت عملی بھی ذکر کی کہ اگر اللہ رب العزت یہ جہاد واجب نہ کرے، فرض نہ کرے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ زمین میں فساد پھیلے گا اور کوئی عبادت گاہ قائم نہیں رہے گی. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم اس دھرتی پر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اقتدار بخشیں گے جو نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. اب ہم جو ہے نا وہ جمہوریت ٹھیک ہے، اس میں ہم کہتے ہیں خیر نہیں ہے اس کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے اپنے نمائندے منتخب کرنے ہیں تو کم از کم کچھ تو خیال رکھیں کہ وہ دین کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اور تباہ حال اقوام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور کا حکم دیا کہ جو ہے نا وہ عبرت حاصل کریں. اور اللہ رب العزت نے پھر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم لوط کا ذکر کیا اور قوم مدین کا ذکر کیا اور بتایا کہ آج ان کی بستیاں دیکھ لو، وہ چھتوں کے بل گری ہوئی ہیں اور ایسے دل نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ اس سے عقل کر سکیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل جو اندھا ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. اور یاد رکھیں دل بادشاہ ہے، سربراہ ہے. آنکھ اور کان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ آنکھ اور کان وزیر ہیں اس کے. اور یاد رکھیں وزیر اگرچہ مشورہ دیں لیکن حتمی فیصلہ وہ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو وہ بادشاہی اگر جو ہے نا اندر سے اندھا ہے تو باہر جو ہے نا بینا آنکھیں وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتی، سمجھ ہی نہیں سکتی. اس طرح اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت فراخی عطا کرے گا. اصل میں کچھ لوگ وہ اس وجہ سے ہجرت نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں جا کے وہاں یہ سہولیات ملیں گی، یہ جو ہے نا ماحول ملے گا نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، وہ تذبذب کا شکار رہے، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ نکلو تمہیں بہترین جگہ ملے گی اور ہر طرح کی خیر اور خوبی ملے گی. اس طرح اللہ رب العزت نے جھوٹے معبودوں کی حقیقت واضح کی. اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال دی. اتنی بڑی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، ہلکا سا وزن ہے. اللہ رب العزت نے مثال دی کہ یہ مکھی مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی بنانا دور کی بات ہے کہ مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے تو مکھی سے لے نہیں سکتے. یاد رکھیں سائنس یہ کہتی ہے کہ مکھی وہ تیز ترین طریقے سے جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، ہضم کر لیتی ہے کسی چیز کو، اگر جو ہے نا وہ کھا لے، اس کا استعمال کر لے، اس لیے اسے چھیننا دور کی بات ہے. اور آخری رکوع میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ رکوع سجدہ کریں، عبادت کریں، نیکی کا کام کریں، اللہ کی راہ میں کما حق کو جہاد کریں. اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، لہٰذا اسلام میں رہو اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ رب العزت کے جو احکام کو مضبوطی سے پکڑو. وہی اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہی مولا اور نصیر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.